بگ سر کیلیفورنیا جیسا نہیں لگتا، یہ روشن ساحل، نہ پوسٹ کارڈز۔ بگ سر ایسا لگتا ہے جیسے دنیا کے کنارے پر کوئی پرانی چیز موجود ہو، جہاں پہاڑ سیدھے سمندر میں گر جاتے ہیں اور دھند ایسے آتی ہے جیسے انسان نہیں، وہی یہاں کی اصل مالک ہو۔ میں شام کے وقت پہنچا۔ بائیں طرف بحر الکاہل تھا اور چٹانیں اتنی سیدھی نیچے جاتی تھیں کہ زیادہ دیر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہوا میں نمک اور پائن کی خوشبو تھی۔ یہ سکون ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں تھا۔ میں وہاں سیاحت کے لیے نہیں آیا تھا، میں وہاں ایک کہانی کی وجہ سے آیا تھا، ایک ایسی کہانی جو بار بار سننے کو ملتی ہے۔ کیمپرز، خاندان، جوڑے، لوگ جو ایک رات کے لیے ٹینٹ لگاتے ہیں اور صبح نہیں ملتے۔ لوکل لوگ اسے بھوتوں کی کہانی نہیں کہتے، وہ اسے موسم کی طرح کہتے ہیں، جیسے دھند فیصلہ کرے تو آپ اب اس جگہ کا حصہ ہیں۔ میں سورج ڈوبنے سے پہلے کیمپ گراؤنڈ پہنچا۔ ریڈ ووڈ درختوں کے درمیان ایک چھوٹا سا میدان، جہاں آواز جلدی مر جاتی ہے۔ کچھ ٹینٹ لگے ہوئے تھے، ایک جوڑا ہنس رہا تھا، کسی کی ہلکی سی گٹار کی آواز، سب نارمل۔ میں نے اپنا ٹینٹ درختوں کے کنارے کے پاس لگایا، اندر رہی، بس اتنا قریب کہ جنگل موجود محسوس ہو۔ روشنی تیزی سے ختم ہوئی۔ بگ سر ایسا ہی کرتا ہے، ایک لمحہ دنیا سنہری اور اگلے لمحے نیلی خاموشی اور دیکھتی ہوئی۔ میں نے آگ جلائی، اس کی کڑکڑاہٹ نے اندھیرے کو کم مکمل بنایا۔ رات تقریباً 9 بجے کیمپ گراؤنڈ سست ہونے لگا، آوازیں دھیمی، زپ بند، قدم ہلکے، پھر دھند آ گئی، آہستہ نہیں، نرم نہیں، یہ سمندر سے ایسے بہی جیسے کوئی سیلاب ہو۔ درختوں میں بھر گئی، فاصلہ نکل گئی، دنیا سکڑ گئی، 10 فٹ، 5 فٹ، بس آگ کی روشنی کے باہر سائے۔ میں اسے گھورتا رہا، پھر مجھے ایک بو آئی، دھواں، مگر میری آگ کا نہیں، یہ پرانا تھا، سرد، جیسے گیلی لکڑی جلنے کے بعد کی بو۔ میں کھڑا ہوا اور تب میں نے دیکھا، دھند میں ایک اور آگ، کیمپ گراؤنڈ سے دور، درختوں کے درمیان نارنجی روشنی۔ میں نے سوچا شاید کوئی بھٹک گیا ہے، پھر احساس ہوا کوئی آواز نہیں، نہ ہنسی، نہ باتیں، بس آگ، جیسے کسی نے جلائی ہو اور چھوڑ دی ہو۔ مجھے نظر انداز کرنا چاہیے تھا، مگر تجسس انسان کی سب سے بے وقوف عادت ہے۔ میں چل پڑا، آہستہ۔ دھند میرے چہرے سے لپٹ گئی، آگ قریب آ گئی، اور پھر میں وہاں پہنچا۔ ایک کیمپ، خالی، ٹینٹ کھڑا تھا، کولر گرا ہوا، 2 کرسیاں آگ کے سامنے، اور سب سے عجیب بات، آگ اب بھی جل رہی تھی، جیسے ابھی ابھی کسی نے لکڑی ڈالی ہو، مگر کوئی نہیں تھا۔ میں نے سرگوشی کی، ہیلو، کوئی جواب نہیں۔ تب میں نے قدموں کے نشان دیکھے، ننگے پاؤں، مٹی میں، آگ سے دور جاتے ہوئے، درختوں کے اندر، نہ بھاگتے ہوئے، نہ لڑکھڑاتے، بس چلتے ہوئے، پرسکون، جیسے وہ خود جانا چاہتے ہوں۔ میں جنگل کو گھورتا رہا، پھر میرے پیچھے میرا اپنا کیمپ خاموش ہو گیا۔ خاموش نہیں، مکمل سناٹا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اور میری آگ جو میں چھوڑ آیا تھا غائب تھی، نہ روشنی، نہ کڑکڑاہٹ، بس اندھیرا، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ میں 2 کیمپوں کے درمیان کھڑا تھا، اور کوئی بھی اب میرا نہیں لگ رہا تھا، اور دھند کے اندر کہیں میں نے ایک زپ کھولنے کی آواز سنی، آہستہ، صبر سے، جیسے کوئی ٹینٹ کھول رہا ہو جو اس کا نہیں۔ میں فوراً اپنے ٹینٹ واپس نہیں گیا، جا ہی نہیں سکا، کیونکہ اس خالی آگ اور اس اندھیرے کے درمیان کھڑے ہو کر مجھے لگا میں رات کے غلط ورژن میں آ گیا ہوں۔ دھند اب موسم کی طرح نہیں لگ رہی تھی، یہ تہوں میں رکی ہوئی تھی، بھاری، جان بوجھ کر، جیسے جنگل سانسیں روکے بیٹھا ہو۔ میں نے خود کو مجبور کیا کہ واپس چلوں، قدم گنتے ہوئے، جیسے اس سے کچھ فرق پڑے گا، 1، 2، 3، مگر کیمپ گراؤنڈ وہاں نہیں تھا جہاں ہونا چاہیے تھا۔ ہر درخت ایک ستون تھا، ہر سایہ جانا پہچانا بھی اور غلط بھی۔ پھر میں نے دیکھا میرا ٹینٹ، آخرکار۔ ریلیف اتنی تیزی سے آیا کہ سر چکرانے لگا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا قریب گیا، زپ کے پاس جھکا اور رک گیا، کیونکہ زپ پہلے سے کھلی ہوئی تھی، زیادہ نہیں، بس اتنی کہ کوئی اندر دیکھ سکے اور خاموشی سے چلا جائے۔ میرا گلا خشک ہو گیا، میں نے اسے کھلا نہیں چھوڑا تھا، میں جانتا ہوں۔ میں پیچھے ہٹا، دھند میں گھورتا رہا، ہیلو، میں نے آواز دی، اس بار اونچی۔ آواز فوراً مر گئی، نہ گونج، نہ جواب، بس نگل لی گئی۔ میں سویا نہیں، صبح تک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا رہا۔
آگ بجھ چکی تھی، ہوا گیلی اور سرد تھی۔ جب سورج نکلا تو گرمی نہیں لایا، صرف یہ دکھایا کہ سب کچھ کتنا غلط ہے۔ کیمپ گراؤنڈ نارمل لگ رہا تھا، لوگ کافی بنا رہے تھے، کوئی ہنس رہا تھا جیسے رات صرف میرے لیے تھی، مگر میں بھول نہیں سکا۔ میں رینجر اسٹیشن گیا، ایک چھوٹی عمارت بروشرز اور ٹریل میپ سے بھری ہوئی۔ وہاں ایک عورت تھی، نام مورالیس۔ میں نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ میں کل رات ایک دوسرے کیمپ میں چلا گیا تھا، آگ جل رہی تھی مگر کوئی نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ بدل گیا، حیرت نہیں، پہچان، ایک تھکی ہوئی پہچان۔ اس نے پوچھا بھی نہیں کہاں، وہ پہلے سے جانتی تھی۔ وہ جھکی، آواز نیچے کی، کیا تم نے آگ کی روشنی کا پیچھا کیا تھا؟ میں رک گیا، ہاں۔ وہ خاموش رہی، بس پھر اس نے کاؤنٹر کے نیچے سے ایک فائل نکالی، پرانے کنارے، بہت استعمال شدہ۔ اس میں تصویریں تھیں، گمشدہ لوگوں کے پوسٹر، خاندان، جوڑے، بچے، عام لوگ۔ مورالیس نے ایک تصویر پر انگلی رکھی، کیمپرز آگ کے پاس بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے درختوں میں ایک اور آگ، دوسری روشنی۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ اس نے دوسری تصویر دکھائی، نائٹ سیلفی، دھند، اور پھر اس نے دوسری تصویر دکھائی، نائٹ سیلفی، دھند، اور پھر وہی دور کی روشنی، ہمیشہ موجود، ہمیشہ انتظار میں۔ کتنے لوگ؟ میں نے سرگوشی کی۔ مورالیس نے آہستہ سانس لی، ہم نمبر نہیں بتاتے، مگر ہر سال کوئی اسے دیکھتا ہے۔ اضافی آگ؟ اس نے سر ہلایا۔ لوگ سمجھتے ہیں کوئی اور کیمپر ہے، کوئی مدد چاہتا ہے۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں تھیں، مگر وہ نہیں ہوتا۔ میرا منہ خشک ہو گیا۔ پھر کیا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک کاغذ میری طرف سرکایا۔ یہ کوئی سرکاری بروشر نہیں تھا، یہ پرانا تھا، کاپی ہوتا ہوا، ایک لسٹ، قواعد، بگ سر بیک کنٹری نوٹس۔ نمبر 1، غیر واضح آگ کی روشنی کا پیچھا مت کرو۔ نمبر 2، اگر کیمپ خالی ہو مگر آگ جل رہی ہو فوراً واپس آؤ۔ نمبر 3، دھند میں آواز مت دو۔ نمبر 4، اگر رات کو زپ کھولنے کی آواز آئے ٹینٹ سے باہر مت نکلو۔ نمبر 5، اگر قدموں کے نشان اچانک ختم ہو جائیں آگے مت جانا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ واقعی ہے؟ مورالیس کی آواز اور نیچی ہو گئی، اتنی حقیقی ہے کہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ میں نے نگلا، کیا آپ نے کبھی اسے دیکھا ہے؟ اس کا جبڑا سخت ہوا۔ میں نے اسے سنا ہے۔ کیا؟ وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ آگ ہماری آگ جیسی نہیں جلتی، وہ کڑکڑاتی نہیں، وہ بجھتی نہیں، وہ بس سیدھی جلتی ہے۔ میری جلد پر جھرجھری دوڑ گئی۔ کس کے لیے؟ مورالیس نے میری طرف دیکھا۔ ان لوگوں کے لیے جن سے جنگل ابھی فارغ نہیں ہوا۔ میں باہر نکلا، کاغذ جیب میں ایسے جیسے لعنت ہو۔ میں نے سوچا میں چلا جاؤں گا، میں ان جیسا نہیں ہوں، میں اس فائل میں حصہ نہیں بنوں گا۔ مگر جیسے ہی سورج دوبارہ ڈوبنے لگا، میں نے دیکھا ایک نیا جوڑا آیا تھا، ہنستا ہوا، کرسیاں لگا رہا تھا۔ مگر پھر لڑکا لکڑیاں اٹھانے جھکا۔ اس نے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی نے سر گھمایا اور وہاں میں نے پھر دیکھا، دھند میں نارنجی روشنی، ایک اور آگ پہلے سے جل رہی تھی، انتظار میں۔ اور مجھے یقین ہو گیا یہ اتفاق نہیں تھا۔ یہ آگ تب ظاہر ہوتی ہے جب کوئی اسے فالو کرنے والا ہوتا ہے۔ میں نے خود سے کہا کہ میں انہیں نہیں دیکھوں، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ لوگ بے سر اپنے اپنے مقصد سے آتے ہیں اور جنگل جو بھی کرتا ہے اجازت نہیں مانگتا، مگر میں نظر نہیں ہٹا سکا۔ سامنے والا جوڑا ہنس رہا تھا، لکڑیاں جمع کر رہا تھا، اور رات آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ان کے گرد ترتیب دے رہی تھی۔ دھند واپس آ رہی تھی، پہلے ہلکی پھر بھاری، جیسے کوئی چیز بیٹھ رہی ہو۔ لڑکی نے دوبارہ درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس کے چہرے پر تجسس دیکھا، جیسے اسے لگا ہو کہ کوئی اور کیمپر ہے۔ لڑکا کھڑا ہوا، آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگا، اور میں نے بھی دیکھا وہ نارنجی آگ، بہت سیدھی، بہت مکمل۔ آگ جیسے جلتی رہی ویسے نہیں، یہ انتظار کر رہی تھی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ ہے، میں نے آواز دی، خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے، ادھر مت جاؤ۔ وہ میری طرف مڑے۔ لڑکے نے ہلکی مسکراہٹ دی۔ ہم نے آگ دیکھی ہے، اس نے کہا، کوئی باہر ہے۔ لڑکی نے کہا، شاید انہیں مدد چاہیے۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں انہیں سب کچھ بتانا چاہتا تھا، فائل، قواعد، گمشدہ پوسٹر، مگر اب ایسی بات کیسے سمجھائیں جو پاگل لگے جب تک وہ حقیقت نہ بن جائے۔ میں نے بس اتنا کہا، وہ آگ تمہارے لیے نہیں ہے۔ وہ ہنسے۔
تھوڑا عجیب محسوس کرتے ہوئے لڑکی نے ہاتھ اٹھایا۔ ہم بس دیکھ کر آتے ہیں۔ اور پھر وہ چل پڑے، نہ بھاگتے ہوئے نہ ڈرتے ہوئے، بس دو انسان دھند میں قدم رکھتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ دنیا منطقی ہے۔ دھند نے انہیں چند سیکنڈ میں نگل لیا۔ 10 فٹ، 5 فٹ غائب۔ میں کھڑا سنتا رہا، منتظر کہ وہ واپس آئیں، کہ آواز آئے، کچھ بھی، مگر کچھ واپس نہیں آیا۔ کیمپ گراؤنڈ نارمل چلتا رہا۔ کہیں گٹار بج رہا تھا، کہیں کولر بند ہو رہا تھا، ناممکن کے بالکل پاس عام زندگی۔ میں نے دیکھا جوڑے کا کیمپ ابھی روشن تھا، ان کی لائٹیں جل رہی تھیں، کرسیاں آگ کے سامنے، اور ان کی آگ اب بھی جل رہی تھی، کسی کے بغیر۔ میں سو نہیں سکا۔ ہر بار ہوا ہلتی، درخت ہڈیوں کی طرح چرچراتے، ہر بار دھند گھنی ہوتی، مجھے اس میں حرکت محسوس ہوتی۔ اور ایک بار میں نے سنا زپ کھلنے کی آواز، آہستہ، میرے ٹینٹ سے نہیں، درختوں کے اندر کہیں۔ میں ساکت ہو گیا، میں نے سانس روکی، میں نے قاعدہ نمبر 4 یاد رکھا۔ صبح آئی، مگر جھوٹ کی طرح۔ دھوپ دھند میں سے چھن کر سب کچھ بے ضرر بنا رہی تھی۔ پرندے واپسی پر، آوازیں، کافی، ایک لمحے کو لگا رات خواب تھی۔ پھر میں نے سامنے دیکھا، جوڑے کا ٹینٹ ابھی بھی تھا، مگر خالی۔ سلیپنگ بیگز چھوئے نہیں گئے، جوتے دروازے کے پاس ترتیب سے، بیگ درخت کے ساتھ، جیسے ہائیک کرنے کے لیے تیار ہو، مگر وہ ہائیک جو کبھی نہیں ہوئی۔ اور آگ ابھی بھی گرم، جیسے کوئی ابھی اٹھا ہو۔ موریلس آ گئی۔ وہ حیران نہیں تھی، وہ کبھی نہیں ہوتی۔ اس نے زمین دیکھی، پھر جھوکی، ایک چیز اٹھائی، ایک تصویر، نائٹ سیلفی۔ جوڑا مسکرا رہا تھا، اور پیچھے وہ دوسری آگ۔ موریلس نے دیر تک دیکھا، پھر آہستہ سے مڑ کر رکھ لی۔ انہوں نے اسے فالو کیا۔ میں نے کہا۔ موریلس نے سر ہلایا۔ وہ ہمیشہ کرتے ہیں۔ کیا آپ انہیں کبھی ڈھونڈتے ہیں؟ اس کا جبڑا سخت ہوگا۔ ہم چیزیں ڈھونڈتے ہیں، کبھی ٹینٹ، کبھی قدموں کے نشان جو رک جاتے ہیں، کبھی آگ جو 3 دن بعد بھی جل رہی ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا، مگر لوگ نہیں۔ میری آواز ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ موریلس نے آہستہ سے کہا۔ بگ سر بہت پرانا ہے، سڑکوں سے بھی، ناموں سے بھی، اور کبھی کبھی اس کی نظریں جنگل پر تھیں۔ یہ وہ رکھ لیتا ہے جسے یہ نوٹ کر لے۔ میں نے خاموشی سے سامان باندھ کر نکل گیا۔ میں نے ہائیک نہیں کی، تصویر نہیں لی، میں بس چلا گیا۔ مگر آخری موڑ سے پہلے میں نے دیکھا، نیچے دھند میں ایک چھوٹی نارنجی روشنی، ایک آگ اب بھی جل رہی تھی، سیدھی، مستقل، جیسے ایک سگنل، انتظار میں، اگلے انسان کے لیے، جو سمجھے کہ یہ بس ایک اور کیمپر ہے۔